تو میں اس لیے تعجیز نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ یہ جتنے لوگ آج پورے ملک میں کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت پورے ملک میں سٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں، ان کے آگے قرآن رکھوا دیں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دخل تھا، ایک شخص ان میں سے کسی کا دخل نہیں تھا اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں۔ یہ 1985 میں وفاقی شرعی عدالت میں بحث چلی تھی، اس سے پہلے یہ قانون نہیں ہوتا تھا 1985 میں، اور 18 گھنٹے اس قانون کے بنوانے پر حرمت رسول اور تحفظ ناموس رسول اور گستاخ رسول کی سزا موت اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس سبجیکٹ پر 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے تھے۔ لاہور کی فضائیں گواہ ہیں اور لاہور کی ہائی کورٹ کی جو در و دیوار ہیں وہ گواہ ہیں۔ حضرت پیر ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے گواہ تھے، جو جج تھے وفاقی سے عدالت میں، وہ حیات نہیں رہے کہ آپ کو گواہی دیتے، اور مفتی محترم حضرت مفتی شجاعت علی صاحب قادری، وہ اسی وفاقی شرعی عدالت میں جج تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ زندہ ہوتے تو گواہی دیتے آپ کو، مگر سینکڑوں علماء اور ہزاروں لوگ پورے لاہور ہائی کورٹ میں بھرے ہوئے تھے اس کے لان میں، گواہ ہے، دنیا گواہ ہے۔ 18 گھنٹے دلائل ہوئے میرے، 2 دن ہو چکے تھے اور تیسرے دن چھٹی کا آ گیا، اور میرا خطاب تھا، روانگی تھی حیدرآباد دکن کے لیے، انڈیا فلائٹ جانی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں اب نہیں جا سکتا، اب کل میں نہیں آؤں گا، تو آج 2 دن کے دلائل ختم کر لیں میرے۔ عدالت نے ریکویسٹ کی کہ رک جائیں، میں نے کہا نہیں، میری فلائٹ ہے، ہفتے میں 1 جاتی ہے شاید یا 2، تو میرا خطاب ہے، ہزار لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوگا تو وہ مس نہیں کر سکتا۔ تو ججز نے آپس میں فیصلہ کیا وہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ کل تو چھٹی ہے، تو ساروں نے بالاجماع فیصلہ کیا اور چھٹی کے دن شرعی عدالت کھولی، وفاقی عدالت چھٹی کے دن کھلی، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اناؤنس کیا، اور وہ سب علماء، انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کچھ نہیں ملا اس موضوع پر اور نہ ملنے کی توقع ہے۔ جو دلائل، جس طرح کی تصریحات، تشریحات، فقہی قانونی تنقیحات، ترجیحات، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، تخریجات، وہ کسی سے نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ ہمارا مسئلہ انہی سے حل ہونا ہے، میرا نام لیا، لہذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ کل چھٹی نہیں ہوگی، عدالت پھر بیٹھے گی، اور میری خاطر عدالت کھلی اور تیسرے دن دلائل مکمل کیے، 18 گھنٹے مکمل ہوئے۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا دوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے،
اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قانون ناموس رسالت کا بنوایا جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے، ان کے اوپر اس طرح یہ زبانیں کرنی، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقافت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مذاق اڑتا ہے۔